اور ابھی یہ جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی سید عاصم منیر صاحب، اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی کردار نہیں. سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے، نا 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 نا. اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑے گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جنرل الزامات لگا رہے ہیں، آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر. اگر آپ نیوٹرل ہیں، سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں. اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا، آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا، آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے. صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے، کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر؟ جان ہی نہیں ہوتی ان کے اندر. ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے، معافی مانگنی ہے ہم سے. یہ کیا ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ 70 سال سے کردار تھا، اب ہم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو چنگے نیوٹرل ہوئے ہو، کالا بھی کر دو لوگوں نے. کالتے ہونے بلائی جائے. اچھا جی، اس طرح کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ انڈو کون کرے گا؟ وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا، سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا، اس کو انڈو کون کرے گا؟ اور معافی بھی نہیں مانگتے، صرف کہتے اب ہم نہیں کریں گے. یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، تو آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صحافیوں کی نوکریاں فارغ کروائیں، جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائے اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں، ظاہر ہے وہ. اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ فوج ہو، جوڈیشری ہو، پولیس ہو، اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ، وہ بے توقیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے. فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے. فوج کو باہر سے تو نہیں آئی ہوئی نا، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈرز کے اوپر. تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلاٹ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پولیٹیکل ڈسکشنز کرتے ہیں. چند ایک لوگ، ہزاروں لوگ تو بےچارے بارڈرز پہ قربانیاں دے رہے ہیں. جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں، ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے سے. آپ کے بارڈر کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ظاہر پبلکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں. پھر کئی ایک تکلیف سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ہم تو خود ان ساری تکلیف کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے. پاکستان کا جتنا یہ سیکیورٹی کا نظام ہے، اٹامک انرجی کے جتنے ادارے ہیں، ان کی سائٹس کی ساری سیکیورٹی فوج دیکھ رہی ہے. بےچارے ان پوسٹوں کے اوپر پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں. کتنی مشکل زندگی ہے. رات کے وقت بھی وہ جس کمرے میں سوتے ہیں نا، ہر دوسرے دن وہاں سے سانپ نکل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ذرا پہاڑوں کے اندر وہ ساری کی ساری سٹوریج ہوتی ہیں. ان بیچاروں کا کیا لینا دینا وائی فائی کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ، یا اس چیز کے ساتھ کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں. وہ بیچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں. اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار، بس جو صحافی آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں نا، انہیں بلائیں اور پبلکلی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. لا کے آتش بڑھا دیں گے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، اور وہ جو بتائیں نا نوٹ کریں، آپ انڈو کریں. سر جذباتی نہیں، لیکن یہ ایکٹیویٹی کو کرتا نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم علمی طور پہ ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں، اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. ان صحافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں، نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے. ان کو بدنام کریں گے کہ یہ تو فلاں کا صحافی ہے. یہ میں سارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. تو بات شروع ہوئی تھی اس سے، وہ حیا سوز سٹیٹمنٹ اور یہ باقی ساری چیزیں مجھے ضمن بیچ میں یاد آ گئی، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یار مذہب کے بابرکت جذبے کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا، اپنی پولیٹکس کو چمکانے کے لیے استعمال کرنا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. اس سے آپ دستبردار ہو. آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو مذہبی نہیں پولیٹیکل لیڈر کے طور پر پیش کریں، چاہے آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کو الگ کر دیں، نہیں، یہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ اہل نہیں ہے کہ مذہب کا نام لیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ میں مولویوں والا نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کا کام نہیں، دین کا کام کریں. دین کا کام کریں ضرور، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو چمکانے کے لیے دین کو نہ لے کے آئے بیچ میں. دین سکھائیں، ضرور سکھائیں، پھر اس پہ عمل بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے ریونج میں آ کے آپ کے خلاف کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ کی ماں بہن کے بارے میں، اور آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو میں تو ساروں کے لیے، اور مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے. اب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی دیکھو جی انجینئر صاحب جو ہے نا عمران خان کے مخلد بنے ہوئے ہیں.
उसी वीडियो के नीचे जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने लिखा होता है जी देखो जी ये जो है ये भी लफाफा साफियों में शामिल हो गए। मेरे भाई मेरा क्या लेना देना, ये मर खप जाएंगे, इनको याद भी कोई नहीं करेगा, ठीक है। हमारी ये जो लेगेसी है अल्लाह के फजल से कुरान और सुन्नत की, इनका कोई हमारे से मुकाबला है? इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने जिस दौर के अंदर ये हदीस की किताबें लिखी हैं, उस दौर में मुसलमानों का सल्तनत बासिया का हुक्मरान कौन था? किसी मुसलमान से पूछे, आपको नाम बता जाए। और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे। इमाम बुखारी तो बड़ी कसपुरसी में फौत हुए हैं, इनको सारे जानते हैं। इनकी लेगेसी बाकी है, इनकी औलादों ने नहीं चलाई, अल्लाह ने इन्हें रूहानी बेटे दे दिए, चूंकि इन्होंने अल्लाह के लिए वक्त गुजारा था, इनकी लेगेसी चल रही है। बनु अब्बास की हुकूमत जो 3 बड़े आज़मों में फैली हुई थी, उस खलीफा का नाम भी किसी को नहीं आता, आगे तो छोड़ दें। सरकार इस प्लेटफॉर्म की जो लेगेसी है ना, वो कुरान और सुन्नत, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। हमारा क्या कंपैरिजन बनता है? किसी मजहबी लीडर के साथ नहीं बनता, तो पॉलिटिकल लीडर्स तो छोड़ दें, वो तो शायद कोई नहीं। आंख ओझल पहाड़ ओझल, इनको कोई जानता भी नहीं होगा। हां, कभी कभार कोई बरसी आ जाएगी तो कोई एक आध शमा रोशन कर लेगा, वो भी कोई 4 लोग नहीं। लेकिन जो मजहब की लेगेसी है वो एक एक घर में दिल के अंदर उतरती है और वो उसी तरीके से ट्रांसफर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन।